بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز آن کے ساتھ میں ہوں نائلہ قریشی. آج ہم جن شخصیت کے ساتھ موجود ہیں وہ پانی، بجلی، گیس بحالی کنیکشن کے صدر بھی ہیں جو کہ اسلام آباد سے ہیں. اس کے علاوہ وہ ایک معروف سیاسی و سماجی کارکن بھی ہیں. آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات کریں گے، جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے آئسکو کا کوسچن. تو سر آپ مجھے بتائیے کہ جو پچھلے مہینے بل آئے ہیں اتنے زیادہ اور لوگ اتنے زیادہ پریشان ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا. تو آپ نے جو آئسکو کی بات کی ہے، اس کے متعلق ہم پہلے بھی ایک پروگرام بھی کر چکے ہیں اور اس کے متعلق مجھے کافی جو ہے وہ بذریعہ ٹیلی فونک شکایتیں بھی آ چکی ہیں کہ بہت بڑا ظلم کیا گیا لوگوں کے ساتھ. خاص طور پہ ہمارے G12 F12 کے جو بیج نمبر 12 13 14 کے لوگ ہیں، ان کو انہوں نے مطلب کہ کہہ لیں کہ ڈبل ٹرپل بل بھیج دیے ہیں، جس سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. اس پہ میری SDO صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور اس کے لیے میں انشاءاللہ منڈے کو ان کے جو چیف ہیں ان سے بھی میری میٹنگ ہے اپنی بجلی گیس بحالی تحریک کے حوالے سے، کہ یہ اس قسم کے جو ظلم ہے ان پر آپ نظر بھی رکھیں اور اس پہ کنٹرول بھی کریں، اور جو بل آپ نے جو زیادہ بھیجے ہیں ان کو فل فور واپس لیا جائے اور ان کو نئے بل بنا کے ان کو دیے جائیں جو ان کے میٹر کے جو اوپر ریڈنگ ہے اس کے مطابق. اب آئسکو کے کچھ عجیب قسم کے رولز بھی ہیں. اب وہاں جب لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا قانون یہ ہے، جو بل آ جائے وہ دینا ہے، وہ بعد میں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. آپ کے قانون تو میں آئسکو کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے ساتھ مخاطب ہوں کہ آپ لوگوں کے جتنے قانون ہیں وہ پبلک کے اوپر لاگو ہوتے ہیں اور جن کا ٹوٹلی مفاد آپ لوگوں کا ہے. آپ ہمیں کوئی ایسا رول بھی بتا دیں کہ جو پبلک کے بینیفٹ میں ہو، ان کے حق میں ہو. کوئی غریب آدمی جب بل زیادہ آ جائے تو اس کو اگر 2 قسطیں کر کے دینی ہو تو آپ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کی قسط نہیں کر سکتے. تو اگر آپ اس کی قسط نہیں کر سکتے تو آپ اس سے ایکسٹرا بل کیسے چارج کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک اور بھی ہے، کسی کا میٹر خراب ہو جائے، اس کو ایسٹیمیٹڈ پھنس گیا، اس کا پر منتھ بل آ رہا ہے 1000 1500 2000، اس کو بل بھیج دیا جاتا ہے 40 50 ہزار. وہ بیچارہ جب جا کے روتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا کوئی قانون نہیں ہے، یہ آپ کو جمع کروانا پڑے گا. اس کے بعد آئسکو آپ کو بلوں کے اندر آہستہ آہستہ اس کو مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو واپس کر دیے جائیں گے. کیوں؟ آپ نے کوئی بینک کھولا ہوا ہے، یہ کس قسم کا قانون ہے؟ اس کے پاس جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہے اس سے گھر نہیں اس نے چلانا، اس نے بزنس نہیں کرنا کہ اس کے ایکسٹرا پیسوں سے آپ بزنس کریں اور اس کو جو ہے نا بلوں کے اندر آپ. دوسرا یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں آئسکو کے جو آفیسر ہے کہ یہ بل فوری طور پر واپس کیے جائیں یا ان بلوں کو ان کی تصحیح کی جائے. اگر فردن لوگ اگر آئسکو میں جائیں، ان کو بل لوگ اپنے میٹرز کی یونٹ کی پکچر بنا کے آئسکو میں جائیں اور آئسکو کے افسران برائے مہربانی ان کے بل درست کریں تاکہ یہ عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا گیا ہے یہ ختم کیا جا سکے. سر ہمیں شکایات ملی ہیں کہ F12 اور G12 میں جب کمرشل میٹر کے لیے فائل جمع کروانے کے لیے جاتے ہیں تو آئسکو ان سے 60,000 روپے رشوت طلب کرتا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی یہ میرے خیال میں یہ کافی زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں، میرے پاس بھی آ رہی ہیں. ایک اور ہمارے میڈیا پرسن ہے، انہوں نے بھی مجھے فون پہ، بلکہ اس ٹاپک پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی پروگرام کرنا ہے، کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ جو آئسکو G11 برانچ ہے اس میں کوئی کمرشل میٹرز پر 60,000 روپے رشوت بھی طلب کی جا رہی ہے، اور بلکہ وہاں پہ کوئی ان کو دھمکیاں وغیرہ بھی لگائی جا رہی ہیں لوگوں کو کہ کمرشل میٹر جو ہے وہ بند ہے. بلکہ یہاں تک کہ ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہائی کورٹ سے فیصلہ ہوا ہے، میں بڑے قانون جانتا ہوں وہاں سے جو آفیسر ہیں، کہ اس میں کسی قسم کا میٹر اوپن کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو میری اعلیٰ افسران سے بھی درخواست ہے اور G11 کے اندر جو ہمارے جو
معزز افسران جو بیٹھے ہیں میری ان سے بھی درخواست ہے، ایک تو نہ آئسکو آپ کے باپ کا ہے نہ ہی یہ G12 آپ کے باپ کا ہے. اگر آپ اپنے محکمے کے ساتھ یعنی کہ آپ وفادار ہیں، آپ اپنے محکمے کو فائدہ دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ زیادہ سے زیادہ کنیکشن کریں. جب یہ 14 سال سے کنیکشن بند تھے تو لاکھوں یونٹ یہاں چوری ہوتے تھے. یہ ایسکو کے افسران سن لیں، یہ جو آپ ہمارے اوپر SOPs نافذ کرتے ہیں جب کوئی فائل لے کے جاتا ہے تو یہ بند کر دیں. یہ SOPs نہیں ہے، یہ رشوت لینے کا طلب کرنے کا بہانہ ہے. اگر آج کے بعد مجھے یہ پتہ لگا کہ کسی نے رشوت طلب کی ہے تو قانون بعد میں ہے کہ پہلے میرا ہاتھ ہوگا اور ان کا گریبان ہوگا. یہ سن لیں، یہ جتنے بھی G11 برانچ میں بیٹھے ہیں یہ سن لیں. مجھے بہت زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں. آپ ہمیں نہ بتائیں کہ میٹر اوپن ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. میٹر اوپن ہم نے کروائے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نظروں کے سامنے 5000 میٹر لگوا کر بیٹھا ہوا ہوں. اور دوسرا میں ایک لالا صاحبہ آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہمارا جو حوالہ دیا ہے صدر بجلی گیس بحالی کا اور سیاسی سماجی شخصیت کا، میں یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں G12 اور F12 کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا. میرے جو مخالفین یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے پری پلان میری ووٹ اٹھا کے G13 میں ٹرانسفر کروا دی ہے. میں G13 کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں. اور یہاں پہ جو نام نہاد جو قبضہ گروپ اور لینڈ مافیا اور ہاؤسنگ اتھارٹی اور CDA مافیا بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں. اب F12 اور G12 کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ نون کے ہیں چاہے PTI کے ہیں. یہ حق آپ کا بنتا ہے کہ آپ جائیں اور SDO سے بات کریں اور لائیو پروگرام چلا کے پوری دنیا کو بتائیں کہ وہ کس طریقے سے 60,000 ڈیمانڈ کرتے ہیں اور یہ بند کیا جائے. اور میں اعلان کہہ رہا ہوں کہ اس منڈے سے میرے کے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ فائل لے کے جائیں اور میرا نمبر سب کے پاس ہے. جو 60,000 چھوڑ کے اگر 10,000 بھی طلب کرے آپ مجھے فون کریں. خدا کی قسم اس SDO کو میں اگر پاکستان کے اندر نوکری کرنے دوں اگر وہ رشوت لے. اور یہ اعلیٰ افسران بھی سن لیں، اس میں اسلم صاحب بھی ہیں، ڈاکٹر آفتاب صاحب بھی ہیں. یہ آپ سن لیں کہ یہ جو انہوں نے یہ جو کمپلین کی ہے اس میں 1% بھی کوئی شک و شبہات والی بات نہیں ہے. سر عام رشوت طلب کی جا رہی ہے. اگر گواہی کی بات آئی تو پھر میں خود دوں گا، ثبوت کی بات آئی تو وہ بھی میں دوں گا، میرے پاس ہے. لیکن بند کریں، یہ کام بند کریں، اس پاکستان کو ترقی کرنے دیں. خدا را آئسکو کو ترقی کرنے دیں، یہ سسٹم بند کر دیں. بہت شکریہ ملک صاحب کہ آپ نے ہمیں اتنی زیادہ معلومات سے آگاہ کیا، اور امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہمیں ایسے ہی معلومات دیتے رہیں گے.